بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، میمونہ کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر میمونہ کی دنیا میں آنے کے لیے شکریہ۔ میمونہ کی دنیا میں آپ کو ملیں گی بہت ہی دلچسپ کہانیاں، سبق آموز کہانیاں، پرانے قصے، اسلامک قصے اور بہت کچھ۔ تو میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور ہر نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کسی ملک پر خدا دوست نامی ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ بہت نیک اور صلح پسند تھا۔ اس کی ملکہ بھی بہت اچھی اور غریبوں کی مدد کرنے والی عورت تھی۔ ان کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام شہزادی انم تھا۔ شہزادی انم اپنی خوبصورتی، ذہانت اور اچھے اخلاق کی وجہ سے دور تک مشہور تھی۔ شاہ خدا دوست کے یوں تو بہت سے وزیر تھے، مگر ان میں ملنسار نامی وزیر اپنی ذہانت اور عقل مندی کی وجہ سے اس کے بہت قریب تھا، اور وہ اس پر بہت اعتماد کرتا تھا۔ اس وزیر کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام خوش بخت تھا۔ وہ شہزادی انم سے 2-3 سال بڑا تھا۔ بادشاہ کو اپنے اس وزیر سے اتنی محبت تھی کہ اس نے اس کا محل بھی اپنے محل کے برابر میں ہی تعمیر کروایا تھا۔ وزیر ملنسار کے بیٹے خوش بخت کا بچپن شہزادی انم کے ساتھ کھیلتے کودتے گزرا تھا، اور اب وہ دونوں جوان ہو گئے تھے۔ خوش بخت بہت ذہین اور بہادر لڑکا تھا۔ بچپن ہی سے ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے سے بہت مانوس ہو گئے تھے۔ جب خوش بخت چھوٹا تھا تو شاہ خدا دوست نے اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی شہزادی انم کے ساتھ محل میں ہی کروا دیا تھا، جہاں دونوں ماہر اساتذہ سے تعلیم کے ساتھ ساتھ تلوار بازی اور تیر اندازی کا فن بھی سیکھتے تھے۔ شاہ خدا دوست اسے اپنے بیٹوں کی طرح محبت کرتا تھا۔ ملکہ بھی خوش بخت کی اچھی عادتوں کی وجہ سے اسے بہت پسند کرتی تھی۔ اب رہی شہزادی انم، تو اسے تو خوش بخت بچپن ہی سے بہت اچھا لگتا تھا۔ شاہ خدا دوست کا ملک جس پر وہ حکومت کرتا تھا نہایت چھوٹا سا تھا۔ اس میں 3-4 بڑے بڑے شہر اور 100-150 گاؤں تھے۔ اس کی فوج بھی زیادہ بڑی نہیں تھی۔ بادشاہ ایک بات سے بہت پریشان رہتا تھا۔ اس کے پڑوسی ملک پر شاہ بہرام نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ شاہ بہرام کا ملک بھی بہت بڑا تھا اور اس کی فوج بھی بہت زیادہ تھی۔ وہ نہایت ظالم اور لالچی انسان تھا، اور اسے دولت حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ اس شوق کو پورا کرنے کے لیے اس کی فوجیں آئے دن آس پاس کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر حملہ کر کے وہاں کے رہنے والوں کا مال و دولت لوٹ کر چلی جاتیں، اور اس لوٹ مار کی خوشی میں وہ لوگ خوب جشن مناتے۔ جب ان چھوٹے چھوٹے ملکوں میں کسانوں کی فصلیں تیار ہو جاتیں اور وہ انہیں کاٹ کاٹ کر جمع کر رہے ہوتے تاکہ انہیں فروخت کر کے پیسے کمائیں، تو شاہ بہرام کی فوجیں ہلا بول کر سارا اناج اپنے ساتھ لے جاتی، اور بیچارے کمزور اور نہتے کسان منہ دیکھتے رہ جاتے۔ ان کا بقیہ پورا سال نہایت غربت اور پریشانی میں گزرتا۔ ان چھوٹی ریاستوں کی فوجیں ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش تو کرتی تھیں، مگر کم تعداد کی وجہ سے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑ جاتا تھا۔ اس بات سے شاہ خدا دوست بہت پریشان تھا۔ اسے اس بات کا بہت افسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنے ملک کے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ اس نے سوچا کہ اسے اس ناکامی کی وجہ سے بادشاہ بننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بادشاہت چھوڑ دے گا۔ اس سلسلے میں اس نے اپنے وفادار وزیر ملنسار سے بھی بات کی تھی۔ بادشاہ کی بات سن کر وزیر ملنسار سوچ میں پڑ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اتنا اچھا بادشاہ تخت و تاج سے دستبردار ہو جائے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بادشاہ کو اس فیصلے سے باز رکھنے کے لیے کیا کرے۔ جب اس کی سمجھ میں اس الجھے ہوئے مسئلے کا کوئی حل نہ آیا تو اس نے اپنے بیٹے خوش بخت سے مشورہ کرنے کی ٹھانی۔ گھر جا کر وزیر نے خوش بخت کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا اور اس سے حل طلب کیا۔ خوش بخت نے باپ کی بات سن کر کہا، ابا جان، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں محل جا کر بادشاہ سلامت سے اس سلسلے میں بات کروں گا۔ وزیر یہ سن کر مطمئن ہو گیا۔
اسے اپنے بیٹے کی ذہانت پر پورا بھروسہ تھا اور اسے امید تھی کہ وہ بادشاہ کو اس کے ارادے سے باز رکھنے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ بادشاہ کے اس فیصلے کا علم ملکہ اور اس کی بیٹی شہزادی انم کو بھی ہو گیا تھا اور وہ دونوں بھی بہت فکر مند تھیں۔ شام کو جب وزیر زادہ خوش بخت شہزادی انم کے پاس محل آیا تو وہ اپنے باپ کے ساتھ باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ بادشاہ بہت اداس تھا۔ خوش بخت اس کے قریب آیا اور ہاتھ باندھ کر نہایت ادب سے بولا، جہاں پناہ، مجھے اپنے والد صاحب کی زبانی آپ کی پریشانی کا علم ہو گیا ہے۔ میں اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس پریشانی کا ہرگز یہ حل نہیں کہ آپ بد دل ہو کر تخت و تاج چھوڑ دیں۔ اگر زندگی میں کوئی مصیبت آ جائے تو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہم کیسے مقابلہ کریں؟ پڑوسی ملک بہت بڑا ہے، اس کی فوج بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ لوگ جب چاہتے ہیں ہمارے ملک پر حملہ بول کر ہمارے لوگوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر اور ان کا مال و اسباب لوٹ کر چلتے بنتے ہیں۔ ہماری فوج بہت کم ہے، ایک حد تک تو ان کا مقابلہ کرتی ہے، پھر پسپا ہو جاتی ہے۔ ہم بہت شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ اپنی رعایا کو ان کے ظلم و ستم سے نہیں بچا سکتے۔ بادشاہ نے اداسی سے کہا۔ اس کی بات سن کر شہزادی انم بھی مغموم نظر آنے لگی۔ جہاں پناہ، آپ کے شکوے میں ہی اس مصیبت کا حل موجود ہے۔ خوش بخت نے سر جھکا کر کہا، اگر آپ کی فوج تعداد میں کم ہے تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ فوج کی تعداد زیادہ کر لی جائے تاکہ دشمن پر غلبہ پایا جا سکے۔ خوش بخت کی بات سن کر بادشاہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اس نے آہستگی سے کہا، ہم فوج کی تعداد بڑھا تو لیں مگر ہمارے خزانے میں اتنے پیسے نہیں ہیں۔ سارا اناج اور دوسری چیزیں تو دشمن ملک کی فوجیں لوٹ کر لے جاتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ غریب ہو گئے ہیں اور خزانے میں محصول بھی نہیں جمع کرا سکتے۔ شاہی خزانہ تو بھرتا ہی ان محصولات سے ہے جو رعایا حکومت کو دیتی ہے۔ ہم ان سپاہیوں کو تنخواہ کہاں سے دیں گے؟ ان کے لیے جنگی ساز و سامان کہاں سے آئے گا؟ خزانہ تو خالی پڑا ہے، اس میں چند لاکھ اشرفیاں باقی رہ گئی ہیں۔ ہم تو بہت پریشان ہو گئے ہیں۔ جہاں پناہ، یہ سب کچھ آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ خوش بخت نے بڑے یقین سے کہا، میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے، اس پر عمل کر کے ہم اپنے دشمن کو زیر کر سکتے ہیں۔ بس میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنے اس منصوبے پر عمل پیرا ہو سکوں۔ اس کے علاوہ مجھے 1,00,000 اشرفیہ بھی درکار ہوں گی، ان کا انتظام شاہی خزانے سے کرنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر بادشاہ کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ شہزادی انم بھی خوش نظر آنے لگی۔ اسے یقین تھا کہ خوش بخت اس مسئلے کو حل کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ ہماری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے کہ اس سلسلے میں جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو کرو۔ ہم اس بات سے بہت خوش ہیں کہ تم نے ہماری مشکل کو محسوس کر کے ہماری مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمہاری عقل اور دانش مندی سے امید ہے کہ ہم اور ہمارا ملک اس مشکل سے نکل جائے گا۔ ہم شاہی خزانچی کو بھی حکم دے دیں گے کہ 1,00,000 اشرفیاں تمہارے حوالے کر دے۔ شاہ خدا دوست نے کہا۔ پھر اس نے اسی وقت شاہی فرمان جاری کر دیا جس میں حکم دیا گیا تھا کہ حکومت کے تمام لوگ خوش بخت کے احکامات پر عمل کریں اور اسے جس قسم کی بھی مدد درکار ہو اسے مہیا کریں۔ یہ خبر ہر طرف پھیل گئی تھی۔ وزیر بہت خوش تھا کہ بادشاہ سلامت نے اس کے بیٹے کو ایک اہم کام کرنے کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اگلے روز خوش بخت کو 1,00,000 اشرفیاں مل گئیں۔ اس نے شاہی ہرکاروں کے ذریعے ملک بھر کے تمام آہن گروں یعنی لوہاروں کو طلب کر لیا۔ یہ سب لوگ دھاتوں کو بھٹیوں میں پگھلا کر مختلف اشیاء بنانے میں ماہر تھے۔ اس کا حکم ملتے ہی چند دنوں میں ملک بھر کے تمام لوہار اور ان کے ساتھ کام کرنے والے مزدور حاضر ہو گئے۔ اس دوران خوش بخت نے محل سے کچھ دور ایک بہت بڑی جگہ پر ان کے رہنے سہنے کے لیے خیمے لگوا دیے۔ اس نے اسی جگہ لوہے اور دوسری دھاتوں کو پگھلانے کے لیے بہت ساری بڑی بڑی بھٹیاں بھی لگوا دی تھیں۔ جب سب لوہار اور ان کے کاریگر وہاں پر جمع ہو گئے تو خوش بخت نے ان سے کہا، آج سے آپ سب لوگ شاہی آہن گر ہیں۔ آپ کو اچھی تنخواہیں دی جائیں گی مگر سب لوگوں کو 24 گھنٹے اسی جگہ رہنا پڑے گا تاکہ یہاں ہر وقت کام ہوتا رہے۔
آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک کی فوجیں آئے دن ہمارے ملک پر حملہ کر کے یہاں کے لوگوں کا مال و اسباب اور اناج لوٹ لیتی ہیں۔ یہاں سے وہ لوگ ہمارے نوجوانوں کو بھی پکڑ کر لے جاتے ہیں اور انہیں غلام بنا لیا جاتا ہے۔ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو ایک روز وہ ہمارے ملک پر قبضہ کر کے ہم سب کو بھی اپنا غلام بنا لیں گے۔ غلامی بہت بری ہوتی ہے۔ کسی کا غلام بن جانے والے لوگ زندہ تو رہتے ہیں مگر ترقی نہیں کرتے۔ انہیں پڑھنے لکھنے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آزاد ملک کے آزاد لوگ ہی اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالتے ہیں اور ایک خوشگوار زندگی گزارتے ہیں۔ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی فوج کی تعداد بڑھائیں تاکہ ہمارا پڑوسی ملک ہم پر بری نظر نہ ڈال سکے اور ہم اور ہمارے گھر والے ان کے ظلم و ستم سے محفوظ رہ سکیں۔ ہمارے ملک کا ہر فرد ایک سپاہی ہوگا مگر اس کے لیے ہمیں جنگی ساز و سامان کی ضرورت پڑے گی۔ اب آپ لوگوں کا یہ کام ہے کہ آپ دشمن سے بچاؤ کے لیے دن رات ہتھیاروں کی تیاری میں لگ جائیں۔ خوش بخت کی بات ان سب کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہاں آئے ہوئے تمام لوہاروں اور مزدوروں نے عہد کیا کہ وہ اپنے ملک کی سلامتی کے لیے جی جان سے کام کریں گے۔ انہوں نے اپنا کہا کر دکھایا اور چند ہی مہینوں میں انہوں نے دن رات کام کر کے چمکتی دمکتی تلواروں، خنجروں، نیزوں، تیروں اور زرہ بختروں کے ڈھیر لگا دیے۔ جب یہ سارا سامان ایک بہت بڑی تعداد میں تیار ہو گیا تو خوش بخت نے ایک دوسرا حکم نامہ جاری کر دیا کہ ملک کا ہر وہ نوجوان جو 18 سال سے 30 سال کی عمر کا ہے اپنا نام آ کر شاہی رضاکار سپاہیوں میں لکھوائے۔ ایسے تمام لوگوں کو جنگی تربیت دی جائے گی اور انہیں شمشیر زنی، تیر اندازی اور گھڑ سواری کا ماہر بنایا جائے گا۔ یہ تربیت لینے والے باقاعدہ فوج کے ملازم نہیں ہوں گے مگر جنگ ہونے کی صورت میں وہ سب رضاکارانہ طور پر شاہی فوج کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے تاکہ اپنے ملک کی حفاظت کر سکیں۔ اس اعلان کے ہوتے ہی پورے ملک میں ایک جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ سب لوگ اپنے ملک سے بے حد پیار کرتے تھے، اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان اور مال لٹانے کو تیار تھے۔ چند ہی دنوں میں بے شمار نوجوان حاضر ہو گئے۔ خوش بخت نے اپنی نگرانی میں سپہ سالار اور دوسرے جنگی ماہروں اور فوج کے تجربہ کار سپاہیوں کی مدد سے انہیں جنگی تربیت دینا شروع کر دی۔ یہ تمام نوجوان دن میں تو محنت و مزدوری کرتے تاکہ ان کا گھر بار چلتا رہے اور رات کا کچھ حصہ جنگی تربیت لینے میں گزارتے۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ شاہی فوج میں ایسے ہزاروں نوجوانوں کا اضافہ ہو گیا جو شمشیر زنی، نیزہ بازی اور تیر اندازی میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ پھر ایک روز ایسا ہوا کہ شاہ بہرام کی فوجوں نے شاہ خدا دوست کے ملک پر چڑھائی کرنے کا منصوبہ بنا کر ان کے ملک کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ اس موقع پر ان کا بادشاہ شاہ بہرام بھی ان کے ساتھ تھا۔ اسے شہزادی انم کے متعلق خبریں مل گئی تھیں کہ وہ بہت خوبصورت اور ذہین ہے۔ اب اس کا ارادہ تھا کہ وہ شاہ خدا دوست کو شکست دے کر اسے قتل کر دے گا اور اس کے ملک پر قبضہ کر کے شہزادی انم سے شادی کر لے گا۔ خوش بخت نے ایک کام اور بھی کیا تھا۔ اس نے چاروں طرف اپنے جاسوس پھیلا دیے تھے جو ہر دم ظالم اور مکار شاہ بہرام کی فوج پر نظر رکھتے تھے۔ شاہ بہرام کے ارادوں کی خبر انہیں ہوئی تو انہوں نے یہ اطلاع خوش بخت تک پہنچا دی کہ دشمن نے حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر لی ہے اور ان کے ملک کی جانب چل پڑے ہیں۔ یہ اطلاع ملتے ہی خوش بخت نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دیا اور اس کی ساری فوج نہ صرف تعداد میں بہت زیادہ بلکہ نہایت منظم بھی ہو چکی تھی۔ دشمن کو ان تمام باتوں کا علم ہی نہیں تھا۔ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ اس مرتبہ پھر وہ ان کمزور لوگوں پر حملہ کر کے نہ صرف ان کا مال و اسباب لوٹ لیں گے بلکہ ان کے ملک پر قبضہ بھی کر لیں گے اور اس کے بعد شہزادی انم کی شادی ان کے بادشاہ سے ہو جائے گی۔ وزیر زادہ شاہ بخت اپنی فوج کی قیادت کر رہا تھا اور زرہ بختر پہن کر ہاتھ میں چمکتی تلوار لے کر سب سے آگے تھا۔ اس کے پیچھے پہلے قطار میں ہزاروں آہنی زرہ بختر پہنے سپاہی اس کے ساتھ آ رہے تھے۔ ان سپاہیوں کے پیچھے تیر انداز اور نیزے بھالو سے لیس گھڑ سوار سپاہی تھے۔ جیسے ہی دشمن سے سامنا ہوا یہ سب کے سب ان پر پل پڑے۔ شاہ بخت اور اس کے سپاہی چونکہ لوہے کی زرہ بختریں پہنے ہوئے تھے اس لیے دشمن کے فوجیوں کی تلواروں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا مگر ان کی تیز اور چمکتی ہوئی تلواروں نے
کشتوں کے پشتے لگا دیے اور دشمن کے سپاہیوں کا تیزی سے صفایا ہونے لگا۔ دشمن کے جو سپاہی گھوڑوں پر سوار تھے، ماہر تیر انداز ان پر تیر چلانے لگے۔ ان تیر اندازوں کا نشانہ پکا تھا، جس کی وجہ سے کچھ ہی دیر میں دشمن کے بے شمار سپاہیوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑ گئے۔ لڑائی کو شروع ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ دشمن کی فوج نے پسپائی اختیار کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد بہت سے سپاہی مارے گئے تھے۔ جو باقی بچ گئے تھے انہوں نے فرار ہو کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی، مگر گھڑ سوار نیزے باز سپاہیوں نے انہیں بھاگنے کا موقع نہیں دیا اور ان کا تعاقب کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔ ان کے ساتھ ان کا لالچی بادشاہ بھی گرفتار ہو گیا۔ میدان جنگ کی پل پل کی خبریں شاہ خدا دوست کو محل میں مل رہی تھیں۔ اسے جب یہ پتہ چلا کہ دشمن کو شکست ہو گئی ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ اسے خوش بخت پر بہت فخر محسوس ہو رہا تھا، جس کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے دشمن کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ زنجیروں میں جکڑا ظالم اور لالچی بادشاہ شاہ بہرام اس کے روبرو کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے اثرات تھے اور یہ سوچ سوچ کر اس پر خوف طاری تھا کہ جانے اب اس کے ساتھ کیا سلوک ہو۔ شاہ خدا دوست نے ایک قہر آلود نظر اس پر ڈالی اور بولا، تمہارے لالچ اور ظلم نے تمہیں یہ دن دکھایا ہے۔ اگر تم لوٹ مار کا بازار گرم نہ کرتے اور اپنے ارد گرد کے چھوٹے اور کمزور ملکوں سے میل ملاپ اور پیار محبت سے رہتے تو کبھی بھی اس ذلت سے دوچار نہ ہونا پڑتا۔ طاقت کے نشے نے تمہیں ظالم اور مغرور بنا دیا تھا۔ ظالم اور مغرور لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ پھر شاہ خدا دوست نے شاہ بہرام کو ایک دور دراز ویران جزیرے پر چھڑوا دیا، جہاں پر ایک انسان بھی موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد اس نے اس ملک کو بھی اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ اس ملک کے خزانے معصوم لوگوں کے لوٹ مار کے مال سے بھرے ہوئے تھے۔ خوش بخت کے مشورے پر شاہ خدا دوست نے ان میں موجودہ وہ تمام دولت ان لوگوں کو واپس کر دی جنہیں لوٹ کر شاہ بہرام نے انہیں بھرا تھا۔ اس کامیابی پر شاہ خدا دوست کی رعایا میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ انہوں نے پورے ایک ہفتے تک اس فتح کا جشن منایا۔ ظالم اور لالچی شاہ بہرام سے نجات پانے کے بعد اب آس پاس کے ملکوں میں رہنے والوں کو بھی کوئی ڈر خوف نہ رہا تھا اور وہ بھی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے۔ چند ہی دنوں میں شاہ خدا دوست کے ملک میں بہت خوشحالی آ گئی۔ لوگ خوشحال ہوئے تو مختلف محصولات کی مدد میں ملنے والی رقم سے شاہی خزانے میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا، جسے شاہ خدا دوست اپنی رعایا کی فلاح و بہبود پر خرچ کرنے لگا۔ وزیر زادہ خوش بخت نے جن سپاہیوں کو فوج میں رضاکارانہ طور پر بھرتی کیا تھا، شاہ خدا دوست نے نہ صرف انہیں انعام و اکرام سے نوازا بلکہ انہیں باقاعدہ فوج میں شامل کرنے کے احکامات جاری کر کے ان کی بہترین تنخواہیں بھی مقرر کر دیں۔ اس طرح خوش بخت کی عقل مندی کی وجہ سے ایک ظالم اور لالچی بادشاہ سے سب کو نجات مل گئی۔ شاہ خدا دوست اس سے بہت خوش تھا۔ کچھ دنوں بعد اس نے ملکہ کے مشورے سے شہزادی انم کی شادی خوش بخت سے کر دی اور اسے تخت و تاج سونپ کر خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو کہانی کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی۔ جزاک اللہ۔